بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کا گاڑیوں کے جرمانے کے حوالے سے نیا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ نمبر 1، ڈرائیونگ کے دوران فوٹو کھینچنا، جرمانہ 800 درہم 4 بلیک پوائنٹس۔ ڈرائیونگ کے دوران تصاویر لینا ٹریفک خلاف ورزی ہے اور انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وفاقی ٹریفک قانون کے آرٹیکل 32 کے مطابق ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال نقصان دہ ہے اور اسے ڈسٹرکٹ ڈرائیونگ کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے 2020 میں شائع ہونے والے اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈرائیونگ کے دوران ٹیکسٹ کرنے سے حادثات کا شکار ہونے کا امکان 32% تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ ڈرائیوروں کے رد عمل کا وقت 50% تک گر جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنی خطرے کی لائٹ آن رکھ کر گاڑی چلانا، جرمانہ 500 درہم اور 4 بلیک پوائنٹس۔ کم مریت کے حالات کے دوران ٹریفک کی ایک اور عام خلاف ورزی اس وقت ہوتی ہے جب موٹر سائیکل اپنی ہیڈ لائن آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو 4 بلیک پوائنٹس کے ساتھ 500 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ کی ہیڈ لائٹس استعمال کرنے سے آپ کی گاڑی کے چاروں اشارے والی لائٹس آن ہو جاتی ہیں، لہذا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور لین بدل رہے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ سڑک کے دوسرے صارفین کو اس کی نشاندہی کر سکیں۔ اگر موسم اتنا خراب ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے محفوظ طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تو طوفان کے گزرنے تک کسی محفوظ جگہ پر رک جائیں۔ اپنی ہیڈ لائٹس کا استعمال صرف اس وقت کریں جب آپ کی گاڑی رک جائے یا کسی خرابی کی صورت میں۔ نمبر 3، بغیر روشنی کے دھند کے موسم میں گاڑی چلانا، جرمانہ 400 درہم 4 بلیک پوائنٹس۔ وفاقی ٹریفک قانون کا آرٹیکل 104B کہتا ہے کہ دھند کے موسم میں روشنی کے بغیر گاڑی چلانے پر آپ کو 400 درہم جرمانے کے ساتھ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹ بھی ملیں گے۔ نمبر 4، مجاز اتھارٹی کی ہدایت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دھند کے موسم میں گاڑی چلانا، جرمانہ 400 درہم اور 4 بلیک پوائنٹس۔ کم مریت کے حالات کے دوران پولیس حکام احتیاط کے طور پر بعض گاڑیوں کو سڑک پر چلانے پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ UAE ٹریفک قانون کے آرٹیکل 104C نے کہا کہ اگر متعلقہ اتھارٹی کچھ گاڑیوں کو دھند کے موسم میں گاڑی نہ چلانے کے لیے ہدایت جاری کرتی ہے تو اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر 400 درہم جرمانہ اور لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹ ہوں گے۔ نمبر 5، بغیر اشارے کے لین بدلنا، 400 درہم جرمانہ۔ لین تبدیل کرتے وقت اشارے کا استعمال نہ کرنا خاص طور پر کم مریت اور ڈرائیونگ کے مشکل حالات کے دوران انتہائی خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس حکام متحدہ عرب امارات میں گاڑی چلانے والوں کے لیے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ آگاہی مہم چلاتے ہیں۔ نمبر 6، لاپرواہی سے گاڑی چلانا، جرمانہ 2023 بلیک پوائنٹ 60 دن کی قید۔ لاپرواہی سے گاڑی چلانا جس میں ایسی حرکتیں شامل ہو سکتی ہیں جو دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، ٹریفک کو روکنا، سرخ بتیوں پر رکنا یا اچانک جھک جانا آپ کو کچھ بھاری جرمانے دے سکتے ہیں، خاص طور پر جب بارش اور دھند کے حالات میں ڈرائیونگ کے حالات مشکل ہوں۔ نمبر 7، بارش کے موسم میں وادیوں، سیلابوں اور ڈیموں کے قریب جانا، جرمانہ 1000 درہم یا اور 6 بلیک پوائنٹس۔ یہ ٹریفک خلاف ورزی گزشتہ ہفتے ٹریفک قانون میں متعارف کرائی گئی تھی، جس کا مقصد وزارت داخلہ کے مطابق ہنگامی حالات کے ٹریفک کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس خلاف ورزی کا مقصد گاڑی چلانے والوں کو بارش کے موسم کے دوران وادیوں میں جانے یا سیلاب زدہ علاقوں، ڈیموں کے قریب جمع ہونے سے روکنا ہے۔ نمبر 8، سیلاب زدہ وادیوں میں داخل ہونا، ان کے خطرے کی سطح سے قطع نظر، جرمانہ 2000 درہم 23 بلیک پوائنٹ 60 دن کی قید۔ نمبر 9، ریسکیو سے روکنا، متعلقہ حکام کو ٹریفک یا ایمبولینس کو ریگولیٹ کرنے اور ہنگامی حالات، آفات، بحرانوں، بارشوں اور سیلاب زدہ وادیوں کے دوران ریسکیو سے روکنا، جرمانہ 1000 درہم 4 بلیک پوائنٹ 60 دن کی قید۔ نمبر 10، تبدیل شدہ رفتار کی حد کی پابندی نہ کرنا،
ابوظہبی پولیس گاڑی چلانے والوں کو امارات کی سڑک پر زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد میں کمی کے بارے میں مطلع کرتی رہتی ہے۔ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر جرمانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کو رفتار کی حد سے کتنی زیادہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ حد رفتار سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو آپ کو 300 درہم جرمانہ ہوگا۔ جرمانے میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے کا جرمانہ 3000 درہم 23 بلیک پوائنٹ کے ساتھ اور کار کو 60 دن کے لیے ضبط کیا جائے گا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات کے گولڈن ویزا کے تقاضے پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے فیس اپڈیٹ نومبر 2023۔ گولڈن ویزا ایک طویل مدتی رہائشی ویزا ہے جو غیر ملکی ہنر مندوں کو خصوصی فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں رہنے، کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ گولڈن ویزا کے اہل افراد میں سرمایہ کار، کاروباری، سائنسدان، صحت کے پیشہ ور افراد، شاندار طلباء اور گریجویٹس، انسانی ہمدردی کے علمبردار اور صف اول کے ہیرو شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ڈاکٹر گولڈن ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا پیشہ شاندار خصوصی صلاحیتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے گولڈن ویزا کے تقاضے: طبی پیشہ ڈاکٹروں کی مشق کرنے کے لیے وزارت صحت متحدہ عرب امارات سے ایک منظور شدہ خط فراہم کریں۔ پاسپورٹ کی درست کاپی، درست ہیلتھ انشورنس۔ گولڈن ویزا کے لیے کہاں اپلائی کریں؟ آئی سی پی اسمارٹ سروس UAE آئی سی پی موبائل اپلیکیشن۔ آئی سی پی اسمارٹ سروس تک رسائی حاصل کریں۔ UAE پاس صارف نام یا QR کوڈ استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ خدمت تلاش کریں۔ درخواست فارم پر کریں۔ سروس فیس ادا کریں اگر ضرورت ہو۔ کسٹمر ہیپینس سینٹر۔ قریبی کسٹمر ہیپینس سینٹر پر جائیں، قطار کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے ٹکٹ حاصل کریں۔ تمام شرائط اور دستاویزات کو پورا کرتے ہوئے درخواست کسٹمر سروس آفس کو جمع کروائیں۔ سروس فیس ادا کریں اگر ضرورت ہو۔ ٹیپنگ سینٹر۔ آئی سی پی کی طرف سے منظور شدہ قریب ترین ٹیپنگ سینٹر پہ جائیں۔ تمام شرائط اور دستاویزات کو پورا کرتے ہوئے ٹیپنگ سینٹر کے ملازم کو درخواست جمع کروائیں۔ سروس فیس ادا کریں اگر ضرورت ہو۔ مطلوبہ دستاویزات: سپورٹ دستاویزات ضروری، تنخواہ کا سرٹیفکیٹ اختیاری۔ گولڈن ویزا فیس: ای خدمت کی فیس 28 درہم، آئی سی پی فیس 22 درہم، اسمارٹ سروس فیس 100 درہم ہے۔ گولڈن ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ فیس: رہائشی اجازت نامہ فیس 1100 درہم ہے، جبکہ اضافی چارج ہیں: علم درہم 10، بدعت درہم 10، ملک کے اندر فیس 500، ڈیلیوری فیس 20 درہم۔ نوٹ: جب بھی رہائش 2 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو جاری کرنے کی فیس میں 100 درہم سالانہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب چلیں گے کچھ اور خبروں کی طرف، دوسرے کنٹری کی طرف۔ سعودی شہری کی بہادری سوشل میڈیا پر وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ میں ایک شہری کی ہمت کو دستاویز کیا گیا ہے جو ریاض شہر میں پیش آنے والے ایک واقعے میں اپنے پڑوسی کے گھر کے بجلی کے میٹر میں لگنے والی آگ کو بجھانے میں مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ویڈیو میں ایک شخص کو آگ بجھانے کا سامان لے کر دکھایا گیا ہے جو وہ تیزی سے اپنے پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگا جہاں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے پہنچنے پر اس نے آگ بجھانے کے لیے آگ بجھانے والے آلات کا استعمال شروع کیا جس سے بجلی کے میٹر میں لگی آگ بجھ گئی۔ سوشل میڈیا صارفین نے بہادر شہری کے اس اقدام کو سراہا جس نے اپنے پڑوسی کے گھر کو آگ بچانے سے محفوظ کیا۔ اب ایک خبر عمان سے۔ عمانی نوجوان کا ایشیائی رہائشی پر تشدد۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمان میں 2 عمانی جوانوں اور ایک ایشیائی رہائش کے درمیان بحث ہو رہی ہے۔ بحث کے بعد عمانی نوجوان نے ایک ایشیائی باشندے پر حملہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک نے رہائشی کے سر پر ڈنڈے سے تشدد کیا جس سے ڈنڈا ٹوٹ گیا۔ اس کلپ میں 2 نوجوانوں کو رہائشی پر حملہ کرنے کے بعد فرار ہوتے بھی دکھایا گیا ہے۔ سلطنت عمان میں شمالی الشرقیہ گورنریٹ پولیس کمانڈ نے دونوں نوجوانوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مکمل اعلان کیا ہے۔
کچھ عرصہ قبل عمان ہی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے حوالے سے رائل عمان پولیس نے ایک ہولناک قتل کا انکشاف کیا تھا جو مسندم گورنری کے علاقے خاصاب میں پیش آیا۔ واقعہ میں عمانی نوجوان نے اپنی 2 بہنوں کو چاقو کے وار کر کے قتل اور ماں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ دا نیشنل نیوز کے مطابق رائل عمان پولیس نے بتایا کہ 2 لڑکیوں کو ان کے 15 سالہ بھائی نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ ماں شدید زخمی ہوئی تھی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ پاکستان سے ہے۔ موبائل گیم کا ٹاسک جس نے سچ میں قتل کروا دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ کراچی کے سچل تھانے میں 6 روز قبل آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 نومبر کو کراچی کے علاقے میں صفورہ کوٹ کے قریب سر سید روڈ پر نامعلوم گاڑی ملی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر جھاڑیوں سے نوجوان کی گولی ماری ہوئی لاش ملی تھی۔ بعد ازاں پولیس نے متوفی کی شناخت شاہ زیب کے نام سے کی، جو حیدرآباد سے سواری لے کر کراچی آیا تھا اور یہاں بھی سے سواری مل گئی، تاہم اس کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور 6 روز بعد آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قتل میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ٹیکسی ڈرائیور شاہ زیب کو گیم کا ٹاسک سمجھ کر قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سمد کی جانب سے قتل کا یہ پہلا واقعہ تھا، تاہم یہ گیم ٹاسک پہلا نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی ملزم نے گلستان جوار سے کرائے پر گاڑی لینے کی کوشش کی تھی، تاہم رینٹ کار کے مالک نے اس کے گھر کا پتہ مانگا، جس کی وجہ سے ملزم اپنا مکمل پتہ نہ دے سکا، کام مکمل نہ کر سکا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سمد نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس گیم میں اس قدر گم تھا کہ اس نے حقیقی زندگی اور نقلی زندگی میں فرق کرنا چھوڑ دیا تھا، تاہم گرفتاری کے بعد سے جب اصل زندگی سامنے آئی تو اب اسے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ سری لنکا سے ہے۔ سری لنکا مساجد میں شہید فلسطینیوں کی غائبانہ نماز جنازہ اور خصوصی دعائیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سری لنکا کی مساجد میں غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ہزاروں فلسطینی شہریوں کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس مہلک حملے کے بعد اب تک 11,470 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق شہید ہونے والوں میں 2/3 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر کا اندازہ ہے کہ تقریباً 2,700 افراد، جن میں 1,500 نابالغ بھی شامل ہیں، لاپتہ ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی بموں سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے کھنڈرات میں دفن ہو گئے ہیں۔ کولمبو میں وکڈم مسجد کے چیف ٹرسٹی بشیر لطیف نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ہم نے آج خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا، جس میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی میں قنوت پڑھی گئی، جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ روزانہ مر رہے ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ وکنڈا مسجد کے سامنے ایک ریلی میں شرکت کرنے والے سابق قانون ساز ڈاکٹر محمد الیاس نے کہا کہ ہم اس احتجاج کو اس وقت تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں جب تک کہ اسرائیل اپنی بربریت بند نہیں کر دیتا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ فلسطین سے ہے۔ غزہ کی مسجد پر بمباری، 50 نمازی شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں 50 نمازی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے الصابرہ محلے میں العماری الکبیر مسجد پر حملے میں درجنوں نمازی زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج ایک بار پھر الشفا اسپتال میں داخل ہو گئی، ICU سمیت دیگر حصوں کی تلاشی لی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر گئی، جبکہ برطانوی پارلیمنٹ نے غزہ میں جنگ بندی کو مسترد کر دیا۔ جنگ بندی کی قرارداد سکاٹش نیشنل پارٹی نے پیش کی، جس کے حق میں 125 اور مخالفت میں 293 ووٹ آئے۔ 55 لیبر قانون سازوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا۔ قرارداد منظور نہ ہونے کے بعد لیبر پارٹی میں بغاوت ہوئی اور کئی شیڈو منسٹر بشمول افضل خان، یاسمین قریشی، ناز شاہ، خالد محمود نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے۔ لیبر پارٹی کی غزہ میں فوجی کارروائیوں میں وقف کی قرارداد بھی منظور نہ ہو سکی۔ کئی ارکان نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا۔ دوسری پر اسرائیلی حملوں کے 40 روز بعد اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بند کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔
سلامتی کونسل کے برارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد پر ووٹنگ میں امریکہ، برطانیہ اور روس نے حصہ نہیں لیا۔ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد میں حماس کی حراست سے یرغمالیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا، جبکہ سلامتی کونسل میں اس سے قبل کی جانے والی 4 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں اسرائیل نے سلامتی کونسل کی قراردادیں مسترد کر دیں۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کونسل کے غیر فعال ہونے سے مایوس ہیں۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔